ہم جو کہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن نے کہا نماز برائیوں کو روکتی ہے، ٹھیک ہے، آج بھی روک رہی ہے۔ اب 5 وقت صحیح نماز پڑھنے والے کو دیکھ لیں اور ایک بھی نماز نہ پڑھنے والے کو دیکھیں، عموماً میجورٹی آپ کو دونوں میں بہت فرق آئے گا کہ جو پراپر 5 وقت نماز پڑھنے والا ہے وہ بہت ساری برائیوں سے رک رہا ہوگا، کیونکہ نماز اسے برائیوں سے روک رہی ہے۔ تو قرآن نے کہا نماز برائیوں سے روکتی ہے، آپ اپنی آنکھوں سے نتیجہ دیکھ لیں۔ اسی طرح اسلام کہتا ہے سود معاشیات کو تباہ کر دیتا ہے، سود جہاں ہوگا وہاں کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیجئے سودی لین دین سے معاشرے میں بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں ہم نے ان کے گھر بکتے دیکھے، فیکٹریاں بکتے دیکھی، تباہی آتے دیکھی۔ قرآن نے کہا، اسلام نے کہا، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ جو قرآن کہتا ہے، جو اسلام بتاتا ہے، نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اسی طرح اسلام کہتا ہے تم اللہ پاک کے فرما بردار ہو جاؤ، تمہیں دنیا اور آخرت میں بلندیاں عطا کر دی جائیں گی۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، جو قرون اولا ہے، صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، ارے سبحان اللہ 10 سال نہیں گزرے تھے مگر وقت کی سپر پاور اس وقت روم اور ایران جو تھے وہ مسلمانوں کے قدموں کے نیچے تھے اور وہاں اسلامی سلطنت قائم ہو گئی۔ کیوں؟ اسلام پر عمل کیا، قرآن پر عمل کیا، اللہ نے عروج عطا فرمایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا صرف 2.5 سال کی حکومت کا دور تھا۔ بتائیں 2.5 سال میں اتنا بڑا انقلاب کون لا سکتا ہے؟ معیشت وہاں پہنچ چکی تھی کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، زکوٰۃ دینا چاہتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، ہر طرف معاشی طور پر، اور اس طرح امن و سکون اور کاروبار بڑھ چکا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ قرآن پر عمل کیا، سنت پر عمل کیا، شریعت پر عمل کیا۔ آج بھی اگر مسلمان 100% قرآن و شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیں، ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پرابلم یہ ہے کہ اسلام نے جو باتیں کی، قرآن نے جو باتیں ہم تک پہنچائیں، ہم عمل کرنے والے بن جائیں، نتیجہ خود سامنے آنے لگ جائے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آخری بات سن لیجئے، اسلام کی حقانیت پر بات ہو رہی ہے۔ آج سائنس کا دور ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کی مشین اس وقت جب ایجاد نہیں ہوئی تھی، سائنسدان ابھی تحقیق کر رہے تھے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا کیسے ہے، اور جناب بیٹا ہے یا بیٹی ہے کسی طرح ہم اس کو پہچان لیں۔ امریکہ کا ایک ڈاکٹر تھا مارشل جانسن، وہ بھی اس تحقیق کی ٹیم میں شامل تھا۔ ایک مرتبہ اس کی ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی، ملاقات کے دوران مسلمان نے قرآن مجید کی ایک آیت سنائی، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، ترجمہ حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا۔ ڈاکٹر جانسن کرسی پر بیٹھا تھا، جب اس نے آیت سنی کھڑا ہو گیا، کہتے ناممکن ہے، قرآن میں ایسی آیت نہیں ہو سکتی۔ مسلمان نے اسے وہ آیت دکھائی اور مزید آیتیں دکھائیں جس میں اللہ نے انسان کی تخلیق کے مرحلے بیان کیے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کس کس طور پہ آگے بڑھتا ہے۔ وہ سنتا گیا اور پھر کہتا ہے یا تو تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الٹرا ساؤنڈ کی مشین تھی، وہ پہلے الٹرا ساؤنڈ لگاتے تھے اور پیٹ میں ماں کے یہاں بچہ کیسے بنتا ہے، پھر یہ آیتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اور